الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی محبتوں اور چاہتوں کے لائق حضرت مولانا مفتی محمد رمضان صاحب زیدہ شرفہ اور انتہائی محبتوں کے لائق بانی محفل محترم جناب مظہر جلالی صاحب ہیں۔ جلالی مگر محفل بڑی جمالی سجائی ہوئی ہے، اور انتہائی محبتوں کے لائق اور چاہتوں کے لائق اور ہمارے درینہ دوست محترم جناب ریحان عباسی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لگتا ہے کہ آپ نے سلام کا جواب آہستہ اس لیے دیا ہے کہ یہ مولانا صاحب ہماری یوسی کے ہیں، تو ذرا زور سے سلام کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، جب آپ کسی شخص سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ تو تعلقات کا جو آغاز ہوتا ہے وہ السلام علیکم سے ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب ہم زندہ لوگوں کو ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو کہتے ہیں السلام علیکم۔ سرکار نے فرمایا کہ اتنا کہنے سے اور اتنا جواب دینے سے 10 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ ورحمۃ اللہ، یہ کہنے سے 10 مزید مل جاتی ہیں۔ وبرکاتہ، یہ کہنے سے مزید مل جاتی ہیں۔ فرمایا جتنے دعا کے الفاظ بوقت ملاقات بڑھاتے چلے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ اپنی نیکیوں کا رخ اور نیکیوں کا خزانہ جو ہے اپنے محبوب کے امتیوں کے لیے کھول دے گا۔ ابو داؤد شریف کی روایت کے اندر اس طرح آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی ضمانت میں ہوتے ہیں، ان کا ضامن اللہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی ضمانت میں ہوتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، اللہ ان کو امان دیتا ہے۔ 3 شخص فرمایا، پہلا وہ شخص کہ جو مسجد میں آ کر بیٹھ جائے، جب تک وہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اللہ کی ضمانت میں رہتا ہے۔ اور فرمایا کہ دوسرا وہ شخص جو اپنے گھر میں داخل ہو اور گھر والوں سے کہے السلام علیکم، فرمایا وہ بھی اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص، سرکار نے فرمایا کہ جو جہاد کے لیے اپنا گھوڑا باندھ کے رکھے، وہ بھی اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے۔
تو اب دیکھیے کہ جو بندہ ایک دوسرے کو سلام کرے تو نیکیاں ملتی ہیں، گھر ویسے بھی جانا ہے، ویسے بھی بات چیت کرنی ہے، اور بندہ اگر گھر میں جا کے سلام سے آغاز کرے تو فرمایا کہ وہ اللہ کے زمان میں ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں بندہ جس کی ضمانت میں ہوتا ہے اس کا ذمہ دار وہی ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہم مسجد میں ہیں تو اللہ کی ضمانت میں ہیں، جہاد کے لیے منتظر ہیں تو اللہ کی ضمانت میں ہیں، گھر والوں پر داخل ہوتے ہیں سلام کرتے ہیں تو اللہ کی ضمانت میں ہیں۔ اور یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ ابو داؤد شریف قانون کی کتاب ہے۔ تھوڑی سی میں تمہید کے لیے آپ کو بات سمجھا رہا ہوں، کس کی کتاب ہے؟ قانون کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ابو داؤد جتنی حدیثیں اپنی اس کتاب کے اندر لے کر آئے وہ حدیثیں قابل عمل ہیں، اور ان کے اندر زیادہ کلام نہیں ہے، احکام کی حدیثیں ہیں، فضائل کی بالکل نہیں لے کے آئے۔ اس کے اندر ایک حدیث پاک انہوں نے نقل فرمائی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے ایک نعت خواں صاحب جو ہے وہ درود پاک کے حوالے سے اشعار پڑھ رہے تھے، بڑے زبردست اور بڑے لطف اندوز اشعار تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر فرمایا ما من احد یسلم علیہ، کوئی بندہ بھی نہیں ہوگا میری امت میں سے جو مجھ پر سلام پڑھے گا۔ کیا پڑھے گا؟ سلام پڑھے گا۔ اچھا، یہ بات حضور فرما رہے ہیں، صحابہ کے درمیان موجود ہیں، مدینہ المنورہ کی زمین میں ہیں، ظاہری حیات میں فرما رہے ہیں کہ کوئی امتی ایسا نہیں ہے جو مجھ پہ سلام پڑھے گا، الا رد اللہ روحی علیہ، مگر اللہ پاک میری روح کو سلام پڑھنے والے امتی کی طرف متوجہ فرما دے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں یہ مسئلہ بھی حل کر دیا کہ ہم ظاہری طور پر اس دنیا سے جاگ کر خالی زندہ ہی نہیں بلکہ امتی سلام کریں گے اور ہم امتیوں کی طرف متوجہ بھی ہو جائیں گے۔ تو دو باتیں ثابت ہوئی، سلام کہنا اور حضور کا متوجہ ہونا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ متوجہ وہ ہوتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، تبھی اعلیٰ حضرت نے کہا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے۔ اچھا، آپ نے کبھی اس پر غور کیا؟ امام علیہ سنت کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے۔ یہ لفظ تو جو آتا ہے نا، یہ حاضر کے لیے آتا ہے، جو سامنے بیٹھا ہو، جو موجود ہو۔ تو اعلیٰ حضرت نے عقیدہ بیان کیا اس انداز سے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی حیات کیسی ہے، احمد رضا تو حضور کی اخروی حیات سے فیضان لے بھی رہا ہے اور فیضان کو ملاحظہ بھی کر رہا ہے اور مشاہدہ بھی کر رہا ہے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے۔ تو حضور نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا کہ حضور نے خود بیان فرمایا کہ اللہ میری روح کو متوجہ فرمائے گا۔ یا رسول اللہ ہوگا کیا؟ حتی ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ سلام بھیجنے والے امتی کا میں جواب عطا کروں گا۔ یہ حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف کی کہ سرکار نے فرمایا جو امتی سلام پیش کرے گا اللہ مجھے متوجہ فرمائے گا اور میں اس کی طرف توجہ کروں گا۔ تو پتہ چلا کہ جو شخص نبی پر سلام پڑھتا ہے اللہ کے نبی کی توجہ اس شخص پر ہوتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی توجہات کا ذریعہ اور آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ اور آپ کے ساتھ تعلق بنانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے محبوب پر صلاۃ و سلام بھیجتا چلا جائے۔ ایک بات۔ دوسری بات اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوئی کہ حضور نے فرمایا کہ جو سلام پڑھے گا اس کی طرف میں نے توجہ بھی کرنی ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دینا ہے۔ مجھے بتائیں کہ ابھی یہ پروگرام جب اختتام پذیر ہوگا تو ہم اٹھ کے کھڑے ہوں گے، جتنے لوگ بھی یہاں پنڈال میں موجود ہوں گے، تو پڑھیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ ایک ساتھ پڑھیں گے نا۔ یہ ایک ساتھ پڑھا ہوا سلام حضور کی بارگاہ میں پیش ہوگا
اور حضور علیہ السلام ہر امتی کے سلام کو سنیں گے اور جواب بھی دیں گے. ایک امتی کا معاملہ اگر 10 بندے مجھ سے بات کریں یا آپ سے بات کریں تو آپ کہیں گے بھائی 9 خاموش ہو جاؤ، ایک بات کرے، کیونکہ ہمیں ایک سے زیادہ لوگوں کی بات سمجھ میں نہیں آتی. وہ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں چلے گا. تو اس وقت جب یہ پروگرام اختتام پذیر ہوگا تو یہ سینکڑوں افراد اٹھ کر کھڑے ہوں گے اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھیں گے. اللہ نے اپنے محبوب کو وہ قوت اور طاقت دی ہے کہ اکٹھے پڑھنے والے لوگ جب ان کا سلام حضور کی بارگاہ میں پہنچے گا ہر ایک کے سلام کو سنیں گے بھی اور اس کا جواب بھی عطا کریں گے. اور اسی طرح جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اندر کیا کہتا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو دیکھیں مسجد حرام میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، مسجد نبوی میں کتنے ہوتے ہیں، یہاں جمعرات کی شب فیضان مدینہ میں کتنے لوگ ہوتے ہیں. کروڑوں کا اجتماع کہیں ہو، لاکھوں کا اجتماع ہو، جب وہ نماز کے تشہد میں بیٹھتے ہیں اور سلام بھیجتے ہیں، یہ سلام حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. کروڑوں لوگوں کا بھیجا ہوا سلام میرے آقا بیک وقت سنتے بھی ہیں اور اس کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں. تو پتہ چلا کہ بندہ اگر ویسے سلام نہ پڑھے یا موقع نہ ملے، ہونا تو ایسا نہیں چاہیے، مگر جب وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ سے بھی اس کا تعلق بنتا ہے اور رسول اللہ کی ذات اقدس کی بارگاہ اقدس کے اندر بندے کا سلام بھی پہنچ جاتا ہے. اچھا، امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد محترم حضرت عبد الرزاق نے اپنی کتاب مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ حدیث پاک لکھی ہے. فرمایا جو بندہ اللہ کے محبوب پر درود بھیجتا ہے، اللہ کے محبوب اس کے درود کو سنتے ہیں، اس کا نام بھی جانتے ہیں اور اس کے باپ کا نام بھی جانتے ہیں اور اس کا نام لے کر جواب دیتے ہیں، تو دنیا میں کروڑوں لوگ درود و سلام پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں، درود بھیجنے والوں کا نام بھی میرے آقا جانتے ہیں، اس کے باپ کا نام بھی جانتے ہیں. قیامت تک نہ جانے کتنے درود پڑھنے والے آئیں گے، ان تمام کا نام بھی جانتے ہیں اور ان کے ابا کا نام بھی جانتے ہیں. تو پتہ چلا میرے آقا کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ اپنے روزہ کے اندر تشریف فرما ہو کر ہر درود پڑھنے والے کا نام جانتے ہیں، اس کے باپ کا نام بھی جانتے ہیں اور نام لے کر اس کا جواب بھی عطا کرتے ہیں. جو نبی درود پڑھنے والے کے نام سے واقف ہے، جو نبی درود پڑھنے والے کے باپ کے نام سے واقف ہے، جو نبی درود پڑھنے والے کا نام لے کر اور اس کے باپ کا نام لے کر جواب دے گا، بتاؤ اگر کوئی شخص اس نبی کی لائی ہوئی نماز پڑھتا ہو تو نبی کو کتنا اس کا اجر میں سکون ملے گا، کتنے میرے آقا کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. اگر کوئی بندہ اس نبی کے لائے ہوئے روزوں کو پورا رکھے گا، اس نبی کے دل کو کتنا سکون ملے گا. حج کرے گا کتنا سکون ملے گا. شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے گا کتنا سکون ملے گا. بیوی اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے گی کتنا اسے ثواب ملے گا. کتنا میرے آقا کا دل ٹھنڈا ہوگا، کتنی دعائیں نکلیں گی، کتنے میرے آقا متوجہ ہوں گے. اور کوئی ختم نبوت کے لیے اگر کام کرے گا میرے آقا اس سے کتنے خوش ہوں گے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. اچھا، درود پاک ہے نا، امام بخاری نے یہ آیت اپنی کتاب میں لکھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی معظم پر درود بھیجتے ہیں.
اب یہ نبی جو ہے نا، نبی لفظ یہ یا تو نبا ون سے نکلا ہے یا نبا ان سے نکلا ہے. اگر یہ نبا ون سے ہے تو اس کا معنی بلند ہوتا ہے، اس کا معنی بالا ہوتا ہے، اس کا معنی اعلیٰ ہوتا ہے. تبھی تو امام اہل سنت نے کہا سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور اگر یہ نبا ان سے مشتق ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے علم غیب کی خبریں بتانے والا. کیا معنی ہوتا ہے؟ علم غیب کی خبریں بتانے والا. جیسا کہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے، کتاب الصلاۃ میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم مجھ سے پوچھو، سوال کرو، جو بھی سوال کرو گے میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا. ایک شخص سامنے سے اٹھا، عرض کی یا رسول اللہ میرے باپ کا نام کیا ہے؟ بات عجیب نہیں ہے دوستو، بخاری شریف کی حدیث ہے، قرآن کے بعد بخاری کا نمبر ہے. حضور فرما رہے ہیں مجھ سے پوچھو، جو پوچھو گے میں جواب دوں گا. ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے باپ کا نام کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ کسی کا باپ کون ہے؟ یا اس کی ماں کو پتا ہے، یا خدا کو پتا ہے، تیسرے شخص کو پتا نہیں. یا اس کی ماں کو پتا ہے، یا اللہ کو پتا ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی پتا نہیں، اور ماں کے علاوہ بھی کسی کو کوئی پتا نہیں. تو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا یہ کوئی سوال ہے کہ تیرے باپ کا نام کیا ہے، مگر اس کے پیچھے ایک حکمت تھی. وہ یہ تھی کسی شخص نے ان سے کہا تھا تو اپنے باپ کا نہیں. اس صحابی نے یہ موقع غنیمت جانا کہ مجھے جس نے برا کہا ہے آج اسے جواب دوں گا، لیکن رسول اللہ کی زبان سے جواب دوں گا. تو میرے آقا نے جواب دیا آپ کے والد کا نام حذافہ ہے. آپ بیٹھ گئے، علامہ عینی لکھتے ہیں اصل میں کسی نے برا کہا تھا اور انہوں نے اپنے نسب کو حضور علیہ السلام کی زبان سے ثابت کیا. فرمایا جو شخص اس صحابی کے نسب کے اندر اگر کوئی گمان کرے گا یا کوئی بات کرے گا یا کوئی کلام کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. کیوں کہ اس کے نسب کو میرے آقا نے ثابت کیا. اس طرح ہزاروں مثالیں ہیں میرے آقا علیہ السلام نے غیب کی خبروں سے پردہ چاک کیا. تو جو بات آپ کو میں سمجھا رہا تھا، امام بخاری کہتے ہیں یصلون علی النبی، چلو ہم درود پڑھتے ہیں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، رحمت کی دعا کرتے ہیں اور فرشتے پڑھتے ہیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے، مگر اللہ کے درود پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے، اللہ اپنے نبی پر صلوات بھیجتا ہے. امام بخاری کہتے ہیں ابو العالیہ نے کہا ثناؤہ عند الملائکۃ، اللہ کے درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرشتوں کی مجلس میں فرشتوں کے اندر اپنے محبوب کی ہی تعریف کرتا رہتا ہے. یہ درود کا مطلب ہے کہ اللہ کے درود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرشتوں میں اپنے محبوب کی تعریف کرتا رہتا ہے. مجھے یہ بتائے جس کی تعریف خدا آسمانوں میں فرشتوں کی مجلس میں کرے اسے میری اور آپ کی تعریف کی ضرورت ہے؟ نہیں. جس کی تعریف میں پورا قرآن، لفظ محمد کتنا پیارا نام ہے، اس کا معنی ہی بار بار تعریف کی جائے، جس کی بار بار تعریف کی جائے، زیادہ تعریف کی جائے. یہی وجہ ہے جناب عبد المطلب سے پوچھا لوگوں نے کہ آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا، یہ نام نہ کسی آپ کے ابا میں سے کسی شخص کا ہے نہ کسی اور کا ہے، یہ آپ نے کیوں رکھا؟ تو آپ نے جواب دیا میں چاہتا یہ ہوں کہ پہلے بھی اس کی تعریف کر کے چلے گئے، آنے والے بھی اس کی تعریف کرتے رہے. تو حضور کو محمد کہتے ہی اس لیے کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، بہت زیادہ تعریف کی جائے. تو مجھے بتاؤ کہ حضور کی تعریف تو خود خدا کر رہا ہے، میرے آقا کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، پھر ہم تعریف کیوں کرتے ہیں؟ حضور کی منقبت کیوں پڑھتے ہیں؟ نعت کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ آقا متوجہ ہو جائیں اور ہماری بگڑی بن جائے اور قیامت کے دن ہماری شفاعت فرما دیں. حضور کے دین کا کام، حضور پر درود پڑھنا، حضور علیہ السلام کی نعت پڑھنا، یہ ایسے ہے کہ آقا کو متوجہ کرنا ہے. اور جانتے ہو جس کی جانب آقا متوجہ ہوگے قیامت کے دن اس کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. یہی وجہ ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ
آپ نے فرمایا جس کے 2 بچے نابالغ دنیا سے چلے جائیں وہ اس کی شفاعت کرائیں گے، ایک چلا جائے شفاعت کرائے گا۔ یا رسول اللہ کسی کے بچے نہ ہوں تو نابالغ حالت میں فوت نہ ہو، اس کا قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فرمایا اس کا میں ہوں نا عائشہ شفاعت کرنے والا۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے جو سورت رکھی ہے قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، چہرہ مصطفیٰ کی قسم۔ امام رازی اس کی تفسیر کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں اپنی کتاب کے کہتے ہیں اے فسرا بوجہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ والضحیٰ کی تفسیر کیا ہے؟ امام رازی لکھتے ہیں والضحیٰ قسم چاشت کی، بولا تو چاشت ہے مگر مراد اس سے چہرہ مصطفیٰ ہے۔ خدا فرما رہا ہے چہرہ مصطفیٰ کی قسم۔ واللیل اذا سجا، معنی تو اس کا یہ ہے کہ رات کی تاریکی کی قسم، مگر امام رازی لکھتے ہیں اے فسرا بشار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پاک نے اپنی کتاب کے اندر محبوب کی زلفوں کی قسم اٹھائی ہے۔ اور آپ کو بتاؤں میں بخاری شریف کے اندر آتا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ آقا کی زلفوں کے اندر 14 بال سفید تھے اور آقا کی ریش مبارک کے اندر صرف اور صرف 6 بال سفید تھے۔ یہ بخاری شریف ہے، یعنی بخاری شریف اتنا بھی بتا رہی ہے کہ حضور کے سر مبارک کے کتنے بال سفید تھے اور ریش مبارک کے، فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی ساری زندگی 63 برس ہے اور اس میں 14 بال سر کے، 6 بال ریش مبارک کے۔ اللہ نے اتنا بھی پسند نہیں کیا کہ محبوب کی داڑھی سفید ہو جائے، اللہ نے اتنا بھی پسند نہیں کیا کہ محبوب کی زلفیں سفید ہو جائیں۔ تو مولا 6 تو ہوئے نہ سفید، 14 تو ہوئے نہ سفید، فرمایا 14 اور 6 کو سفید کر کے میں نے یہ بات امت کے لیے تعلیم فرما دی۔ وہ عورت جس کے سر کے بال سفید ہوں گے، وہ مرد جس کے سر کے بال سفید ہوں گے، وہ مرد جس کی داڑھی کے بال سفید ہوں گے، تاکہ سفیدی میں بھی نبی کی سنت کا ثواب مل جائے، اور باقی سارے سیاہ تاکہ محبوب کا حسن و جمال بڑی آب و تاب کے ساتھ اس دنیا کے اندر لوگوں کو صحابہ بناتا چلا جائے۔ اور کیسا ہے چہرہ؟ بخاری شریف کے اندر آتا ہے حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جنگ تبوک سے پیچھے رہ گیا تھا تو اللہ نے عتاب فرمایا تھا، میری توبہ کا بیان نازل ہوا قرآن میں، تو میں دوڑتا حضور کی بارگاہ میں آیا، اذا سرّا استنارا وجہہ کأنہ قطعۃ قمر، کہتے میں حضور کی بارگاہ میں آیا، بخاری شریف کے لفظ یہ ہیں میں نے آقا کے چہرے کو دیکھا، میری توبہ کی قبولیت سے میرے آقا کو اتنی خوشی ہوئی کہ آپ کا چہرہ اتنا منور ہو گیا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے۔ کیا کہا؟ کأنہ قطعۃ قمر، یہ بخاری کے لفظ ہیں۔ قرآن کے بعد اگر اس آسمان کے نیچے کوئی سچی کتاب ہے تو وہ محمد بن اسماعیل البخاری کی لکھی ہوئی ہے کتاب بخاری سے۔ اچھا بڑی مزے کی بات کہی مفسرین نے، شارحین حدیث نے، کہ یہ نہیں کہا کہ چاند جیسا حضور کا چہرہ ہے، کہا چاند کا ٹکڑا ہے، کہا بخاری کے لفظ میں پورا چاند نہیں کہا گیا، چاند کا ٹکڑا کہا گیا۔ تو شارحین حدیث لکھتے ہیں پورے چاند میں چھائیاں ہوتی ہیں، اگر پورے چاند کا ذکر ہوتا تو کوئی یہ سمجھتا کہ حضور کے چہرے میں چھائیاں ہیں، حالانکہ حضور کا چہرہ صاف تھا۔ ایک ٹکڑے کو بیان کر کے امت کو جمال مصطفیٰ بھی سمجھا دیا، حسن مصطفیٰ بھی سمجھا دیا، خوبصورتی مصطفیٰ بھی سمجھا دی، اور مصطفیٰ کے جمال پر کوئی اعتراض نہ کرے اس کا دفاع بھی فرما دیا۔ اما عائشہ سے پوچھیں، یہ روایت تو بڑی یاد ہے کہ معراج کے معاملے میں اما عائشہ یہ کہتی ہیں، یہ روایتیں بھی بیان کیا کرو کہ جب معراج سے پہلے جبریل امین آئے اور میرے آقا کو آرام فرماتے ہوئے دیکھا، عرض کی مولا
جسے تو نے اپنی بارگاہ میں دیدار کے لیے بلایا ہے وہ تو آرام کر رہے ہیں، اٹھاؤں کیسے؟ الروض العنف کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل یہ میرا محبوب ہے، لانا بھی میری بارگاہ میں ہے، اٹھانے کا طریقہ بھی کوئی اور ہی ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ کہ یا اللہ نبی پاک کو کیسے اٹھاؤں؟ فرمایا اپنے نورانی لب میرے محبوب کے تلووں کے نیچے رکھ دے، جب میرے محبوب کے تلوے تیرے نورانی لبوں کو محسوس کریں گے اور نیند سے بیدار ہوں گے تو کہنا خدا آسمانوں میں بلا رہا۔ یہ روایتیں تو بڑی، تو اما عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ کہتی ہیں حضور کتنے خوبصورت تھے۔ اما عائشہ فرما رہی ہیں قرآن بھی ان لوگوں سے بیان ہوا اور نبی کی میلاد بھی ان لوگوں سے بیان ہوئی۔ فرماتی ہیں آسمان پہ سورج چمک رہا ہوتا تھا، آسمان پہ سورج طلوع ہوتا تھا، اور یہ ایک مزاج ہے کہ سورج آسمان پہ طلوع ہو، زمین پر کوئی صاف شفاف چیز پڑی ہو تو سورج اس میں نظر آتا ہے، آسمان پہ ہوتا ہے مگر صاف چشموں میں نظر آ رہا ہوتا ہے، صاف پانی میں نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کا عکس صاف چیز کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے سورج آب و تاب کے ساتھ آسمان پہ جب طلوع ہوتا میں آقا کے چہرے کو دیکھتی، صاف آپ کے چہرے میں سورج چلتا ہوا دکھائی دیتا، اتنا شفاف چہرہ۔ اب مجھے یہ بتاؤ، یہ کہنا کہ نبی کے چہرے میں سورج چلتا ہوا دکھائی دیتا تھا، بتاؤ اس میں نماز کا مسئلہ ہے یا اس میں روزے کا مسئلہ ہے؟ نہیں، وہ سیرت کی بات ہے، یہ سورت کی بات ہے۔ بخاری میں دونوں چیزیں ہیں، نبی کی سیرت بھی ہے، نبی کی سنت بھی ہے، اور نبی کا حسن و جمال بھی ہے، اور نبی کی میلاد بھی ہے۔ اب انہوں نے ایک اور صحابی کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کتنے خوبصورت تھے، فرمایا کہ تلوار کی طرح حضور کا چہرہ تھا۔ ایک اور صحابی کہتے ہیں چاند کی طرح، ایک اور صحابی کہتے ہیں چاندی کی طرح، ایک اور صحابی کہتے ہیں قرآن کے اوراق کی طرح۔ پیر میرے شاہ صاحب کہتے ہیں سبحان اللہ، نہیں سمجھ لگی؟ ایک صحابی کہتے ہیں تلوار کی طرح، ایک کہتے ہیں چاند کی طرح، ایک کہتے ہیں سورج کی طرح، اور ایک کہتے ہیں قرآن کے اوراق کی طرح، مگر گولے کا تاجدار، کاتب قادیانیت، ختم نبوت کا سب سے بڑا علمدار ہندوستان کے اندر پیر میرے شاہ صاحب نے جب آقا کے چہرے کی زیارت کی، حسن و جمال سے پہلے کہا سبحان اللہ، ما اجمل کا کیا خوبصورت، ما احسن کا کیا حسن و جمال ہے۔ اتنے آپ تعجب ہو گئے، فوراً پلٹے، کہنے لگے سورت نو جان آکھا، ہائے ہائے جان آکھا کے جانے جہاں آکھا، سچ آکھا تے رب دی شان آکھا۔ پھر میرے شاہ صاحب نے بتا دیا، میں نے حضور کے چہرے کی جب وادی ہمراہ میں زیارت کی، میلاد بھی بیان کر رہا ہوں اور توحید بھی بیان کر رہا ہوں، کیوں کہ نبی کا حسن و جمال اللہ کا دیا ہوا۔ ایک صحابی کہتے ہیں چاند جیسا، ایک کہتے ہیں چاندی جیسا، ایک کہتے ہیں سورج جیسا، ایک کہتے ہیں قرآن کے اوراق جیسا۔ سبل الہدا والرشاد کو قلم اٹھانا پڑا، وہ کہتے ہیں کسی نے چاندی کہا، کہتے ہیں کسی نے چاند کہا، کسی نے سورج کہا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ جو خوبصورتی ہے نا یہ لفظوں میں بیان نہیں ہوتی۔ کیا ہے؟ لفظوں میں بیان نہیں ہوتی، مگر اللہ نے ڈپٹی لگا دی تھی صحابہ کی، جس طرح تم نبی سے قرآن لے کے اپنے بعد والوں کو دو گے، جس طرح تم نبی سے حدیث لے کر اپنے بعد والوں کو دو گے، اسی طرح نبی کے جسم کی خوبصورتیاں بھی تم نے بیان کر۔ فرمایا کہ یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، مگر ہر بندے کا اپنا مزاج تھا۔ جس کو تلوار اچھی لگی اس نے وہ کہہ کے حضور کا جمال بیان کر دیا، جس کو چاند اچھا لگا اس نے وہ کہہ کے حضور کا جمال بیان کر دیا، جس کو سورج اچھا لگا اس نے وہ کہہ کے حضور کا جمال بیان کر دیا۔ کہتے سارے صحابہ حضور کی خوبصورتی بیان کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں اگر سورج آسمان پہ ہوتا،
آقا مدینے میں ہوتے کبھی ہم سورج کو دیکھتے، کبھی نبی کے چہرے کو دیکھتے، اور ہم اس نتیجے پہ پہنچتے سورج اتنا منور نہیں ہے جتنا چہرہ مصطفیٰ منور ہے۔ فرمایا چاند ہوتا، آسمان دنیا پہ چمک رہا ہوتا، ہم کبھی چاند کو دیکھتے اور کبھی نبی کے چہرے کو دیکھتے۔ جابر بن سمرہ تو کہتے ہیں ایک دن 14ویں کی رات تھی، مدینہ تھا، حضور علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، دل نے چاہا کہ جا کے دیکھوں، میں حضور کی بارگاہ میں آیا، سرخ دھاری والا یمنی جوڑا پہن کر آرام کر رہے ہیں، میں کبھی حضور کے چہرے کی طرف، کبھی چاند کی طرف، کبھی حضور کے چہرے کی طرف، کبھی چاند کی طرف، حضور کبھی چاند کو دیکھتے ہیں، کبھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، کبھی آسمان دیکھتے ہیں، کبھی زمین پہ چہرہ مصطفیٰ۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہ اس لیے امت کو قرآن بھی دینا ہے، امت کو حدیث بھی دینی ہے، امت کو مسائل بھی دینے ہیں، اور امت کو نبی کا حسن و جمال بھی دینا ہے۔ کس نتیجے پہ پہنچا؟ کہتے ہیں خدا کی قسم چاند سے زیادہ حسین میرے آقا علیہ السلام۔ اور میرے امام نے کیا کہا؟ چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے، چاند میں تو چھائیاں ہیں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ فرمایا اگر چاند آسمان پہ طلوع ہوتا، نبی علیہ السلام مدینہ میں ہوتے، تو چاند اتنا منور نہیں جتنا نبی کا چہرہ منور، عقل اتنی منور نہیں جتنا نبی کا چہرہ منور، سینہ اتنا منور نہیں جتنا نبی کا چہرہ منور، تلوار اتنی منور نہیں جتنا نبی کا چہرہ منور۔ جواہر البحار کے اندر علامہ نبہانی نے مسئلہ ہی حل کر دیا، فرمایا اس لیے سورج صدقہ ہے نور مصطفیٰ کا، چاند صدقہ ہے نور مصطفیٰ کا، تلوار صدقہ ہے نور مصطفیٰ کا، عقل صدقہ ہے نور مصطفیٰ کی، معرفت صدقہ ہے نور مصطفیٰ کا۔ فرمایا کل نور نور مصطفیٰ سے بنے ہیں، مصطفیٰ کا نور اصل ہے، باقی نور مصطفیٰ کے نور کے صدقے سے بنے ہیں۔ جب اصل اور فرع آمنے سامنے آ جائے تو جمال اصل میں نظر آیا کرتا ہے۔ جمال کس میں آتا ہے؟ اصل میں نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے امام نے کہا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ ہے نور کا، مسئلہ ہی حل کر دیا۔ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ ہے نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب میں اختتام کی طرف آتا ہوں۔ بخاری شریف اور حدیث نمبر 3040 سے لے کر 4000 تک امام بخاری نے ساری حدیثیں میرے نبی کے جسم مبارک کے متعلق نقل فرمائی ہے۔ یہاں ایک حدیث نقل کرتے ہیں اور یہ کتاب الصلاۃ کے اندر بھی ہے، بڑی توجہ طلب حدیث ہے۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے زور کی اور عصر کی نماز قصر پڑھائی۔ قصر کا مطلب یہ ہوتا ہے 4 والی سفر کے اندر آپ 2 پڑھیں۔ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو بخاری شریف کے الفاظ یہ ہیں یاخذون یدیہ، صحابہ کرام نے آقا کریم علیہ السلام کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، بخاری پکڑ لیا، کیا کیا؟ یمسحون علی وجوہہم، نبی کے ہاتھ پکڑے اور پکڑ کے اپنے چہروں پر لگانے لگے۔ آئے کیونکہ انہوں نے سنا تھا نبی کے بدن سے جس کا بدن ٹچ ہو جائے اس میں جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت جحیفہ کہتے کہ جب بڑے بڑے اکابرین صحابہ انہوں نے نبی کے ید اللہ والے ہاتھ پکڑ کے اپنے چہروں پر لگائے تو میں بھی آگے بڑھا، جوانی کی عمر تھی، نبی کے پیچھے نماز پڑھی تھی، میں نے بھی آقا کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اپنے رخسار پہ رکھ دیا، اور کہتے ہیں جب نبی کے ید اللہ والے ہاتھ میرے رخسار پہ آئے برف سے زیادہ ٹھنڈے، برف سے زیادہ ٹھنڈے، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار تھے۔ وائل بن حجر نے تو یہاں تک حدیث میں بیان کیا، کہتے ہیں جب حضور کے ہاتھوں میں کوئی ہاتھ دیتا 3 دن تک اس کے ہاتھوں سے نبی پاک کی خوشبو آتی رہتی تھی۔ اور دارمی شریف کے اندر کیا ہے؟ فرمایا جب حضور علیہ السلام مدینہ المنورہ میں کسی راستے سے گزرتے تو بعد میں آنے والا خوشبو کو سونگنے کے بعد کہتا میرے آقا کا گزر ادھر سے ہوا ہے، میرے آقا کا گزر ادھر سے ہوا ہے، میرے آقا کا گزر ادھر سے ہوا ہے۔
سنن دارمی شریف کی حدیث کی شرح کرتے ہوئے میرے امام نے بڑی خوبصورت بات کہی، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں امام اہل سنت ایسے ہی شعر و شاعری کرتے ہیں؟ نہیں، یاد رکھنا امام اہل سنت کی نعت خوانی کے اندر یا نبی کی حدیث ہوگی یا اللہ کا قرآن ہوگا۔ تیسری بات، امام اہل سنت کی کتاب میں جو نعت کی کتاب ہے آپ کو نہیں ملے گی، فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ اللہ، جہنم اب بھی کیا سرد نہ ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ لیکن مصطفیٰ متوجہ اسی کی طرف ہوں گے جو ان کے دین کا کام کرے گا، جو ان کے سنت کا متبع ہوگا۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، ام سلیم سرکار دوپہر کے وقت ان کے گھر آرام فرماتے تھے۔ مسلم کا نمبر قرآن کے بعد، بخاری کے بعد، قرآن کے بعد تیسرا نمبر۔ بعض علماء نے کہا سند کے اعتبار سے مسلم کی فوقیت ہے، بخاری شریف کے اندر، مسلم کے اندر یہ بات موجود ہے۔ جب حضور علیہ السلام دوپہر کا آرام فرماتے، چمڑے کا بستر ہوتا، دو جہان کے بادشاہ ہیں لیکن آرام چمڑے کے بستر پہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا آپ کے بدن سے پسینہ نکلتا اور چمڑے کے بستر پر جمع ہو جاتا۔ ام سلیم شیشی اٹھاتی اور نبی کے پسینے کو اپنی خوشبو کی بوتل کے اندر بند کر لیتی۔ میرے آقا بیدار ہوئے، آپ نے فرمایا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ بھلا ہو آپ کا، آپ تشریف لاتے ہیں، پسینہ نکلتا ہے، خوشبو کی شیشی میں بند کر لیتی ہوں، جب خوشبو لگاتی ہوں، خوشبو جو خریدی ہوئی مارکیٹ سے ہوتی ہے وہ بھی شرما جایا کرتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جب امام بخاری کا انتقال ہوا نا، 3 ماہ تک امام بخاری کے روضہ اقدس سے خوشبو آتی رہی، صرف نبی کی حدیث بیان کی ہے اس کی برکت سے۔ اور جب امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، کوئی شخص آپ کی بارگاہ میں آتا اور یہ کہتا یا رسول اللہ بیٹی کی شادی کرانی ہے، کیا کرانی ہے؟ بیٹی کی شادی کرانی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے بیٹی جب دنیا میں آتی ہے تو باپ کو رحمت دیتی ہے، اور مسلم میں آتا ہے جب باپ اپنی بیٹی کو تربیت کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، جوان کرتا ہے، پالتا ہے اور اس کا گھر آباد کرتا ہے۔ جس دن کسی مسلمان کی بیٹی نکاح کی صورت میں کسی مسلمان کے گھر میں گئی اور اس کو شوہر مل گیا، باپ نے حق ادا کر دیا، فرمایا یہ بیٹی اپنے باپ کو جنت دے کے جاتی ہے، یہ بیٹی اپنے باپ کو جنت دے کے جاتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے پیشانی پر جب پسینہ ہوتا پونچھتے اور شیشی میں بند کر کے اس صحابی کو دے دیتے اور فرماتے آپ کی جو بیٹی دلہن بنے گی اس سے کہنا یہ خوشبو لگا لے۔ جب صحابہ کی بیٹیاں بوقت رخصتی وہ خوشبو لگاتی تھی، امام جلال الدین سیوطی کے الفاظ یہ ہیں، جب وہ صحابہ کی شہزادیاں خوشبو لگا کر نبی کے پسینے کی صورت میں اپنے گھروں کو جاتی تھی، لوگ اس گھر کا نام ہی خوشبو والا گھر رکھ دیا کرتے، اتنی خوشبو آتی تھی۔ اور اب بھی آپ میں سے اگر کوئی مدینہ گیا ہو نا، ریاض الجنہ میں سر جھکا کے توجہ کرے، یقین جانیے وہ خوشبو آتی ہے جو کائنات میں کہیں اور سے آتی ہی نہیں۔ لیکن اس کے لیے پھر وہ کان چاہیے، وہ زبان چاہیے، وہ ناک چاہیے، وہ جستجو، وہ ولولہ۔ جیسے کہ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا بھی اور سنا بھی کہ جب مدینہ کی زمین میں داخل ہوتے تو مدینہ کی مٹی کو اپنی زبان سے چاٹتے، اپنی زبان سے۔ تو الغرض شفا شریف کے اندر اس طرح بھی آیا ہے، فرمایا جب حضور علیہ السلام کسی صحابی سے ملاقات کرتے تو ایسے لگتا کہ جونت العطار، کہ جیسے عطار کے ڈبے میں ہاتھ ڈال کے حضور نے ہم سے ملایا۔ قدموں کی بات کریں تو بخاری شریف کے الفاظ ہیں، ہم زمین پہ چلتے ہیں نا تو ہمارے قدم ایسے چل رہے ہوتے ہیں، ایسے، میری طرف دیکھیں، ہمارے مشائخ حدیث بیان کرتے ہوئے ایسے کرتے ہیں، ہمارے قدم ایسے چل رہے ہوتے ہیں، زمین اپنی جگہ ہوتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں بخاری کے لفظ ہے کہ جب اللہ کا نبی زمین پہ چلتا تھا تو اللہ کے نبی کے قدم نہیں چلتے تھے، زمین یوں چل کے آتی تھی۔ ہم جب چلتے ہیں تو قدم چلتے ہیں،
لیکن جب اللہ کے نبی چلتے تھے تو زمین پاؤں کے نیچے آتی تھی. میرے ایک شیخ تو کہنے لگے زمین بھی تڑپ رہی تھی مصطفیٰ کریم کے طلبوں کے لیے. مہینوں کی مسافت میرے آقا علیہ السلام گھنٹوں میں طے کرتے تھے. اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جی چاہتا ہے آپ کے قدم ہوں ہماری پیشانیاں ہوں ہم آپ کو سجدہ کریں. میرے آقا نے فرمایا نہیں. پہلی امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا, مصطفیٰ سجدہ تعظیمی کو بھی حرام قرار دے رہا ہے. اگر میری امت کے اندر میں سجدہ تعظیمی کو حلال قرار دیتا تو عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہر کی خوشنودی کے لیے اپنے شوہر کو سجدہ کرے, لیکن ایسا ہرگز نہیں. تو صحابہ کرام تو اتنے تک آگے تھے کہ سجدہ کرنے پر بھی تیار ہو گئے تھے. میرے نبی نے منع کر دیا تو پتہ چلا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعریف, آپ کی تعظیم, آپ کی نعت ہر وہ شے کی جا سکتی ہے جس میں شرک نہ ہو. شرک کے علاوہ سب حضور کے لیے جائز ہے. شرک منع ہے وگرنہ سب حضور کے لیے جائز ہے. اور ایک حدیث پاک کے اندر اس طرح سے آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کئی بار امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا. جب عروہ وفد بن کے حضور کی بارگاہ میں آئے صلح حدیبیہ کے موقع پر, توجہ رکھیے گا, تو کہتے ہیں کہ وہ آ کر بات چیت کرنا چاہتے تھے کہ مکہ والوں سے دوبارہ معاہدہ ہو جائے, کوئی راہ نکل جائے. کہتے ہیں میں آ کے بیٹھا حضور کی بارگاہ میں. بخاری کے لفظ ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا نخامہ مبارک یا بلغم مبارک زبان اقدس سے نکالتے, دہن مبارک سے نکالتے, اپنے ناک مبارک سے نکالتے, فرمایا زمین پہ نہیں گرتا تھا, صحابہ کرام کے ہاتھوں میں آ جاتا تھا. نبی کا نخامہ, نبی کی بلغم, بخاری کے لفظ ہیں, فرمایا صحابہ کے ہاتھوں میں آ جاتا تھا. اور نبی علیہ السلام جب وضو کرنے بیٹھتے تھے پانی زمین پہ نہیں گرتا تھا, صحابہ اپنے ہاتھوں کو آگے کرتے تھے, صحابہ کے ہاتھوں میں آ جاتا. اور کیا کرتے تھے؟ فرمایا فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ, اپنے چہرے پر مل لیتے تھے, وَلِحْيَا, اور اپنی داڑھی پر مل لیتے تھے. عروہ کہتے ہیں میں دیکھتا گیا کہ نبی وضو کرتا ہے تو نبی کا غسالہ نیچے نہیں گرنے دیتے, نبی کا لعاب دان نکلتا ہے تو نیچے نہیں گرنے دیتے, نبی کے ناک مبارک کا نخامہ نکلتا ہے تو نیچے نہیں گرنے دیتے. نبی کسی بات کا حکم کرتے ہیں تو دوڑ پڑتے ہیں, بلاتے ہیں تو آ جاتے ہیں, بات کرتے ہیں. کہتے ہیں میں نے بھی ججمنٹ کی. اس کے بعد بخاری کے لفظ یہ ہیں انی وفدتو علی الملوک ووفدتو علی کیسرا وکسرا والنجاشی, فرمایا میں وفد بن کے دنیا کے بادشاہوں کے پاس گیا, کیسر کے پاس بھی گیا, نجاشی کے پاس بھی گیا, کسرا کے پاس بھی گیا, حبشی کے پاس بھی گیا. ما یعظم اصحابہ اصحاب محمد محمدہ, آج تک میں نے کسی بادشاہ کی تعظیم ہوتے ہوئے ایسے نہیں دیکھا جیسے صحابہ حضور کی تعظیم کرتے ہیں. آج تک نہیں دیکھا میں نے, جہان دیدہ بندہ. وہ صحابہ کرام کہ جو آپ کے غسالہ مبارک کو, نخامہ مبارک کو, بلغم مبارک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے بلکہ اپنے بدن پہ مل لیتے تھے, اپنے جسم پر مل لیتے تھے. کیا تھا یہ شرک کے بعد سب سے اعلیٰ درجے کی توحید اسی میں ہے کہ بندہ نبی کی تعظیم کرے, احترام کرے, نبی کے بارے میں اچھے خیالات رکھے, اچھا نظریہ رکھے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, بندہ شرک نہ کرے. باقی انتہا درجے کی تعظیم جو ہے وہ آقا کریم علیہ السلام کے لائق. بلکہ آپ تھوڑی سی اجازت دیں تو میں یہ بات کہتا ہوں, امام راضی نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کے والدین کو, آپ کی زندگی سے پہلے والد کو اور والدہ کو 6 سال کی عمر میں اس زمین سے جنت میں کیوں اٹھا لیا؟ فرمایا وجہ اس کی یہ ہے نبی نے اپنے والدین کی تعظیم کرنی تھی. اللہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا محبوب اپنے والدین کی تعظیم کرے بلکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ کل کائنات میرے محبوب کی تعظیم کرے. اس لیے آپ کے والدین کو لے لیا. اور امام راضی لکھتے ہیں کہ آپ کی نرینہ اولاد کو کیوں لے لیا؟ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. فرمایا اس لیے پہلے نبی ان کے بیٹے نبی ہوتے تھے, اپنے نبی کی اولاد کو اللہ نے نبی کی زندگی میں اٹھا کر یہ بات ثابت کر دی قیامت تک کلمہ میرے محبوب کا پڑھا جائے, کسی اور کا نہ پڑھا جائے.
تو آپ کی اولاد کو اٹھا کے ختم نبوت کو ثابت کیا اور آپ کے والدین کو جنت میں اٹھا کر آپ کی تعظیم کو ثابت کیا. تو نبی کی تعظیم، نبی کے ساتھ الفت، نبی کے ساتھ محبت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بلکہ حضرت عمر نماز کے بعد جو دعا کرتے تھے نا، نبی تو بڑا مقام ہے، کیا دعا کرتے تھے؟ بخاری شریف کے اندر آتا ہے، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اے اللہ عمر کو شہادت کی موت دینا، مگر دینا بھی مدینہ المنورہ کے اندر. اور مدینہ میں مرنے کی دعا مانگنا یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پاک ہے. نبی کی سیرت کی طرف بھی آنا چاہیے. اور نبی کی سیرت کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرمایا تم اگر کسی کی سیرت کو لینا چاہو، سوانح حیات کو، تو آؤ میرے محبوب کی سیرت جو ہے اس میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. جس کی بیٹی ہے وہ اپنی بیٹی کی پرورش اور تربیت اس طرح کرے جس طرح بی بی پاک فاطمہ الزہرا کی تربیت کی، وہ کر کے نبی کی سنت حاصل کر سکتا ہے. وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح پیش آئے جس طرح نبی علیہ السلام اپنی ازواج کے ساتھ پیش آئے، اس میں بھی سنت ہے. اور فرمایا سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے قریب وہ شخص ہوگا. کون تم میں سے چاہتا ہے کہ جو قیامت کے دن نبی کے قریب ہو؟ ہاتھ کھڑا کرے. سب چاہتے ہیں. سنو، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جس کی اخلاق اچھے ہوں. اب یہ ایک اخلاق ہے کہ جو بندہ ہر جگہ کرے، ماں باپ کے ساتھ اخلاق، اساتذہ کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، کنبے کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ جب بندہ اخلاق سے پیش آئے گا، دنیا میں بھی اس کی عزت ہوگی اور آخرت میں بھی حضور علیہ السلام کی قربتیں مل جائیں گی. اور فرمایا قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوگا کہ جس کے اخلاق برے ہوں. کیا برے ہوں گے؟ جس کے اخلاق برے ہوں گے. اب کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ نبی کی حمایت حاصل کرے، نبی کی نصرت حاصل کرے، تو کون کون چاہتا ہے کہ اسے نبی کی حمایت ملے؟ ماشاءاللہ. کون چاہتا ہے جسے نبی کی نصرت ملے؟ پھر ایک ہی چیز ہے، نبی کی ختم نبوت کا کام اور نبی کی ختم نبوت پر پکا ایمان. پیر مہر علی شاہ صاحب لاہور تشریف لائے تو قادیانی جو تھا نا، اس نے کہا کہ جی یہ تلوار کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، آپ ہمارے ساتھ تحریری طور پر مقابلہ کریں، آپ لکھ کے دیں پھر ہم لکھ کے دیں گے. تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے، مانا کہ تیری رائٹنگ بڑی اچھی ہے، لیکن سن، اس وقت زمین میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی قلم کو ورق پہ رکھ دیں، ہاتھ نہ لگائیں، وہ قرآن کی تفسیر خود لکھنا شروع کر دے گی، وہ والضحیٰ کی تفسیر خود لکھے گی، وہ واللیل اذا سجا کی تفسیر خود لکھے گی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس کی تفسیر خود لکھے گی. جب آپ گولہ شریف واپس جانے لگے تو آپ کے قریبی مریدین نے کہا حضور اتنا بڑا دعویٰ. فرمایا اتنا بڑا دعویٰ میں نے خود نہیں کیا، میرے آقا نے مجھے صدا لگائی ہے کہ بیٹے میرے علی آج جو بھی دعویٰ کرو گے، دعویٰ کرنا تمہارا کام ہے، اس کو سچ کر کے دکھانا ہمارا کام ہے. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا کام بھی ہو، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ختم نبوت کا پائیدار کام ہونا چاہیے. تو دوستو، جس طرح 73 اور 74 کے اندر ہمارے اکابرین نے اسمبلیوں میں جا کر ایک کارنامہ انجام دیا ہے، بس میں اشارے میں ایک اس طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں، آؤ دین کی طرف، آؤ دین کا نفاذ کر کے بھی دیکھ لیں گے. اور جب دین کا نفاذ ہوگا تو پھر کوئی ڈاکو نہیں رہے گا، کوئی قاتل نہیں رہے گا، کوئی چور نہیں رہے گا، کوئی شرابی نہیں رہے گا، کوئی ماں باپ کا نافرمان نہیں رہے گا. کیوں کہ دین جب آتا ہے تو اپنی پاور خود دکھاتا ہے. اس لیے میں آپ کی توجہ تھوڑی اس طرف بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھروں کے اندر بھی دین کا اہتمام کریں، اپنے ملک میں بھی دین کا اہتمام کریں. اور جب آپ
اور میں اپنے گھروں میں اپنے ملک میں دین کا اہتمام کریں گے تو پھر ایک وقت آئے گا، کیسا وقت آئے گا کہ حضرت عمر نے کہا تھا سیدنا صدیق اکبر سے کہ آپ مسلمہ کذاب کے لیے لشکر تیار کر رہے ہیں اور آپ مانعین زکوٰۃ کے لیے لشکر تیار کر رہے ہیں. آپ نے تھوڑی سی بات مانعین زکوٰۃ کے بارے میں کرنے کی کوشش کی تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مانعین زکوٰۃ سے پہلے تلواریں ٹکرائیں گی اور ختم نبوت کو نہ ماننے والوں سے تلواریں پہلے ٹکرائیں گی، غلے کا بندوبست بعد میں کیا جائے. کیوں کہ نبی کے علاوہ ہم نہیں جی سکتے. تو اس لیے دوستو اپنے بچوں کو ختم نبوت کی تعلیم بھی دیں، اس کے کورس بھی کرائیں اور اس کے عملی میدان کے اندر بھی کود پڑے اور یہ ثابت کریں کہ یہ زمین اللہ کی ہے اور اس زمین پر نظام بھی مصطفیٰ کریم کا ہونا چاہیے. یہ کس کی ہے؟ زمین اللہ کی ہے اور اس زمین پر نظام بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہونا چاہیے. ان الفاظوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں داخل ہوئے اور غلام سوار تھا اور آپ نے اپنی اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی تھی تو اس بادشاہ کو نکلنا پڑا اور اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تم جس طرف جاتے ہو کامیابی تمہارے قدم چومتی ہے، ہر طرف فتح اور نصرت ہوتی ہے، عمر تم کرتے کیا ہو؟ حضرت عمر نے صرف 2 ٹوک جواب دیا جو قرآن میں بھی ہے. فرمایا ہم 2 ہی باتیں کرتے ہیں، یا تو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ مارنا جانتے ہیں یا مرنا جانتے ہیں. کیا کرنا جانتے ہیں؟ یا تو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ مارنا جانتے ہیں یا مرنا جانتے ہیں. فرمایا تمہارے بڑوں نے تمہیں زندہ رہنا سکھایا ہے، ہمارے آقا و مولا نے ہمیں مرنا سکھایا ہے. کیوں کہ مرنے کے بعد ہی ابدی حیات ظاہر ہوگی اور شروع ہوگی اور اللہ کا دیدار بھی مصطفیٰ کریم کے علاوہ مرنے کے بعد ہی ہوگا. اللہ تعالی ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر موت نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور رسول اللہ پر درود و سلام پڑھتے ہوئے ہم اس دنیا سے رخصت ہوں. خدا کرے ایسا ہو اور مدینے کی سرزمین ہو اور سرکار کے قدموں کی جانب جنت البقیع کے اندر جگہ مل جائے کہ جس زمین میں حضرت عمر جو ہے وہ اپنی شہادت کی دعا کیا کرتے تھے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.